سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے, سوشل میڈیا پہ ایک کیمپین شروع ہو جاتی ہے. وہ گورنمنٹ کے لوگ جو سب کو پتا ہے کہ کون ہے, اور جو گورنمنٹ کے جو قریبی جو صحافی بھی ہیں, وہ بھی جو ان کے ترجمان ہیں, وہ لگے ہوئے ہیں کہ جی ڈیل ہو گئی. عمران خان جھک کے, عمران خان نے جو ہے وہ 10 ماہ کی قید تنہائی کے بعد وہ جھک کے انہوں نے ڈیل کر لی. کیا کیا بیچ میں کس کس کے نام جو ہے وہ آنا شروع نہیں ہو گئے. تو شروع دن سے یہ سامنے چیز آ رہی تھی کہ گورنمنٹ اس سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد نہیں کرنا چاہتی. پھر کیا ہوا, ہم نے دیکھا کہ جی وہ کمشنر صاحب کے ذریعے اس کو جو ہے وہ چیلنج کرنے کی کوشش کی گئی. جب اعتراض لگا کے واپس کیا گیا, پھر جس طرح کی ہائپ کریٹ کی گئی, دیکھیں یہ نااہلی ہے اس گورنمنٹ کی, اس گورنمنٹ کے منسٹروں کی. شاید یہ سمجھے تھے کہ جی عمران خان صاحب اتنے عرصے جو ہے وہ پبلک کی نظروں سے دور ہیں, تو لوگ جو ہے وہ اس کو بھول گئے. آپ نے خود جو کچھ بھی کیا, یعنی کیا ہوتا آپ اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد کرتے, جس طرح سے انہوں نے کہا, ججز نے کہا کہ لیٹر اینڈ اسپرٹ آپ وہاں شفا لے کے جاتے, بورڈ بیٹھتا, ان کی جو بھی بورڈ فیصلہ کرتا, پی ٹی آئی تو کمٹمنٹ کر چکی تھی سپریم کورٹ میں کہ بورڈ کا جو بھی فیصلہ ہوگا اس کے اوپر ہم سیاست نہیں کریں گے. تو کیا ہوتا اگر یہ ہو جاتا, لیکن آپ نے اتنی ہائپ کریٹ کر دی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے, اس کو یہ پتا ہے کہ اس شخص کی مقبولیت جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہی. اس سے خائف ہیں, اس سے ڈر میں ہیں. یہ میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہے کہ ایک قیدی, ایک سیاسی قیدی بیٹھا ہوا ہے اور پوری گورنمنٹ کی مشینری. آپ دیکھیں نا, یہ اس وقت جو گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے, ہر چیز پہ تو اس نے تسلط جما لیا ہے. عدالتوں کو اپنے کنٹرول میں کر لیا, آپ کی جو پارلیمان ہے وہ آپ کے کنٹرول میں ہے, انتظامیہ آپ کے کنٹرول میں, ہر چیز آپ کے کنٹرول میں ہے. پھر بھی اس ایک شخص سے یہ خائف ہے, ڈر رہے, پریشان ہوئی تھی, پھر انہیں باہر بھیجا تھا پریشانی میں. دیکھیں وہ یہی بات ہو رہی ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب کی ٹویٹ اس زمانے کی اٹھا کے دیکھ لیں, انہوں نے کیا کہا تھا, بزدار کو کیا کہا تھا, اور بزدار نے اس کے جواب میں کیا لکھا تھا کہ وہ جا کے نواز شریف صاحب کی جو صحت ہے اس کو مانیٹر کر رہے ہیں. تو ایشو یہ ہے کہ یہاں پہ ان لوگوں کو, کیونکہ ان کی تاریخ ایسی ہے نا, میرین آپ اٹھا کے دیکھیں نا, سپریم کورٹ میں حملہ کرنے والا کون ہے؟ پی ٹی آئی تو نہیں ہے نا, پیپلز پارٹی تو نہیں ہے نا, یہی لوگ ہیں. انہوں نے, اور یہ ان کی تاریخ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے یعنی اعلیٰ عدلیہ کے فیصلوں کو اپنی مرضی کے مطابق جو ہے اس کی انٹرپریٹیشن کرنا اور اس طرح سے کرنا. اور آج آگے بیٹھ کے, یعنی جب کل پی ٹی آئی کی طرف سے جو کچھ کیا گیا, ہاں اب یہ ٹیسٹ ہے سپریم کورٹ کے لیے, ملک کی اعلیٰ عدلیہ کے لیے. کیا آپ اپنے فیصلوں کو منوا سکتے ہیں؟ صحیح. اور ہوا ہے ماضی میں, آپ دیکھیں 2012 میں جب چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کی سپریم کورٹ تھی, اس وقت یوسف رضا گیلانی کو گھر بھیجا گیا تھا. تو پریسیڈنٹ تو موجود ہیں, لیکن یہ دیکھا جائے گا کیا یہ عدالت جو اس وقت سپریم کورٹ ہے, یہ کیا اپنے فیصلوں کے اوپر عمل درآمد کروا عدالت اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کرا سکے گی؟ شکیل انجم صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت کی نظر ثانی درخواست سے کیا عدالتی فیصلہ تبدیل ہو سکتا ہے؟ کیا حکومت نے سپریم کورٹ کو جواب دی ہے کہ پاور از پاور؟ دیکھیے یہ بات تو طے ہے کہ حکومت نے جو سپریم کورٹ کے احکامات تھے ان پر عمل درآمد نہیں کیا. سپریم کورٹ کا جو حکم تھا اس کے مطابق بانی پی ٹی آئی کو جو شفا ہاسپٹل لے کر جانا تھا تو وہ وہاں پر نہیں لے کر گئے, اس کی جگہ پیمز لے گئے. اور اب جو پی ٹی آئی ہے اس نے توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی ہے, جبکہ گورنمنٹ نے بھی جو ہے وہ نگرانی کی درخواست دائر کر دی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس عدالتی محاذ رائی کا نتیجہ کیا نکلے گا. اگر ہم ماضی کی مثالیں دیکھیں تو ہمیشہ جو ہے وہ جو عدالتی جنگ ہے وہ عدالتیں ہی جیتی ہیں, لیکن اس مرتبہ کیونکہ ظاہر ہے ترامیم در ترامیم کے بعد وہ طاقت نہیں رہی عدلیہ کے پاس جو ماضی میں ہوتی تھی, لیکن اس کے باوجود بھی جو 3 رکنی بینچ تھا اس نے جو ہے یہ اپنی ججمنٹ دی اور احکامات پاس کیے کہ بانی پی ٹی آئی کو وہاں پر لے کر جایا جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو ان کی بہن ہیں ڈاکٹر عظمیٰ اور ڈاکٹر فیصل سلطان, وہ بھی اس بورڈ کا حصہ ہونا چاہیے. تو حکومت نے ان احکامات پر تو عمل درآمد نہیں کیا. تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں سپریم کورٹ جب اس کی ہیئرنگ کرے گی تو حکومت اس کا جو
اب تک کی حکومت کی طرف سے جو بیانیہ آیا ہے وہ یہی آیا کہ سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے اور لوگوں کی بہت بڑی تعداد اکٹھی ہونے کی وجہ سے وہاں پر نہیں لے جایا گیا شفا ہاسپٹل، اور اس کی وجہ ہاسپٹل کے باہر کیا ہی ہو سکتا تھا؟ دیکھیں یہ وزیر اطلاعات کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر بہت زیادہ لوگ تھے جس کی وجہ سے سیکیورٹی کا ایشو بنا، اور اس کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ اپنا پلان چینج کرنا پڑا اور انہیں پمز لے کر گئے، ہم وہاں پر جا کر ان کا معائنہ کیا اور پھر ان کو واپس بھیج دیا۔ نہیں، میں تو حکومت کی ریٹ پہ بات کر رہی ہوں کہ حکومت بہت پاورفل ہے، تو اتنے سے جو لوگ ہیں وہ کیا ہی کر لیں گے وہاں پر۔ ناظرین، ایکسپرٹس کی رائے گزارش یہ ہے کہ اور یہاں وقت ہوا ہے بریک کا، بریک کے بعد واپس آئیں گے، بات کریں گے ایران کے اوپر لگنے والی سخت معاشی پابندیوں کے حوالے سے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کے حوالے سے اپنی نئی حکمت عملی کا اعلان کر دیا ہے، اور اس بار ان کا ارادہ ایران کو سخت معاشی پابندیوں کے ذریعے جھکانے کا ہے، اور ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس وقت ایرانی حکومت کے پاس پیسے بالکل نہیں بچے اور وہاں مہنگائی 350% تک پہنچ چکی ہے۔ تاہم ایران نے امریکی صدر کے اس بیان کو سرے سے رد کر دیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے سخت رد عمل دیتے ہوئے صاف صاف کہا ہے کہ ہم یہ سب کچھ پہلے سے دیکھ چکے ہیں، ہمیں ان دھمکیوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس سے متعلق سوال یہ ہے کہ کیا ٹرمپ کی یہ معاشی پابندیاں واقعی کام کریں گی؟ تو اس کے اوپر سب سے پہلے ہم بات کریں گے فیصل حسین صاحب سے۔ فیصل صاحب، کیا سمجھتے ہیں کہ جو امریکہ ہے وہ ایران کو معاشی پابندیوں کے ڈر سے جھکا سکے گا؟ دیکھیں، امریکہ جو ہے نا دنیا کی ایک بہت بڑی عسکری قوت ہے، اتنی بڑی عسکری قوت ہے کہ اس کو بلا مبالغہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سپر پاور ہے اپنی عسکری طاقت کے اعتبار سے۔ اس کا کوئی مقابلہ نہیں تھا ایران کے ساتھ عسکری جنگ میں، لیکن ایران نے اپنی حکمت عملی سے، اگر ہم یہ نہیں کہیں کہ اس کو چاروں شانے امریکہ کو چت کر دیا، لیکن کم سے کم اتنا ہم ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جو امریکہ کی جو ٹارگٹس تھے، جو امریکہ کی جو خواہشات تھیں، وہ ان میں سے کوئی جو ہے وہ پوری نہیں ہو سکی۔ جب اس کی یہ حکمت عملی ناکام ہوئی ہے تو اگلی حکمت عملی پر گیا ہے نا۔ پہلے تو امریکہ اس بات کا اعلان کر دے کہ ہماری جو عسکری حکمت عملی تھی وہ قطعی طور پہ ناکام ہو گئی، اس کی بنیاد پر تو جو ہے ہم ایران کو نہیں جھکا سکے، اب معاشی حکمت عملی کے تحت جو ہے وہ جھکانے کی کوشش کریں گے۔ تو کئی اشروں سے معاشی پابندیاں لگا کے ایران کو جو ہے وہ جھکانے کی جو ہے ماضی میں بھی کوشش ہوتی رہی ہیں۔ امریکہ کی یہ اگر خواہش ہے تو وہ چاہے اپنی اس خواہش کو بھی ضرور پورا کر کے دیکھ لے، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ امریکہ دنیا میں اپنا مذاق کیوں بنا رہا ہے، امریکہ جو ہے وہ کیوں اپنی بند مٹھی کا بھرم جو ہے وہ ختم جو ہے وہ کر چکا ہے۔ یہ امریکہ کی جو یہ کہتے ہیں نا، اس کے ایک بہت مضبوط وہاں پہ ایک نظام ہے امریکہ کے اندر، اس نظام کو دیکھنا چاہیے کہ وہ نظام جو ہے وہ ٹرمپ جو ہے وہ نظام پر جو حاوی ہو چکے۔ امریکہ کی جو سپر پاور ہے وہ اس جنگ کے بعد سپر پاور کی وہ حیثیت نہیں رہی۔ اب اس کو اور بہت سارے ملک بھی جو ہے وہ مستقبل میں جو ہے وہ آ کے دکھائیں گے۔ آپ ایران میں اپنے متعین کردہ جی آپ اتحادی سے بات تو ایک الگ بات ہے، جو آپ کے دوست تھے انہوں نے بھی آپ کی بات ماننے سے جو ہے وہ انکار کر دیا۔